اس کا کیا جواب ہے؟ جو تمہارا سوال ہے بڑا بنیادی ہے، اور وہ یہی ہے کہ خلافت کے اندر بگاڑ کہاں سے آ گیا، خلافت کے اندر یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ کہاں سے خراب ہو گیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹر ہے ہماری ہسٹری کے اندر، ان کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ ان کو عام طور پہ خلفائے راشدین کی لسٹ کے اندر بھی شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کو سمجھنے میں تمہیں بڑی بات سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس کیریکٹر کو سمجھو گے تو آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا۔ اچھا، ہوا یہ کہ دیکھیں، خلافت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خلیفہ آپ خود ہیں، اس کے بعد خلیفۃ اور رسول کے حساب سے سارے جتنے بھی ہمارے چاروں خلفاء ہیں وہ سارے آ گئے، ایک پرنسپل کے تحت انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اچھا، بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ بگاڑ سے مراد عام طور کے اوپر آپ یہ یاد رکھیں کہ دینی نظام کے اندر یا دینی عقائد کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آیا، چاہے وہ بنو امیہ کا دور تھا یا وہ بنو عباس کا دور تھا، ان معاملات کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی۔ بالخصوص آپ ذہن میں ایک بات یاد رکھیے گا، تو پھر آپ کو حضرت حسین کی اسٹرگل بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ بگاڑ کہاں سے آیا۔ دراصل ہوا یہ کہ بنو امیہ کے دور کے اندر سے پہلے جو خلفائے راشدین کا دور ہے، اور اس دور میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو انتظامی معاملات تھے، انتظامی معاملات کے اندر آپ یاد رکھیں کہ شورائی نظام ہوتا تھا خلافت کے اندر، یعنی چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اوپر بھی آپ کا شورائی نظام چلے گا۔ شورائی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس شورا تھی، ایک مجلس تھی، اس مجلس کے اندر لوگ فیصلہ کرتے تھے اور وہ فیصلے کے تحت آپ کا کام ہوتا تھا۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر آپ کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اب انتظامی معاملات کے اندر آپ کو فیصلے جو کرنے ہیں وہ شورائی نظام سے کرنے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہو تم کھجوروں کو اس طرح زخمی نہ کرو، تو لوگوں نے نہیں کیا تو اس میں فصل کم آئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں تم سے کوئی دین کی بات کروں تو وہ تم نے بالکل اسی طرح سے لینی ہے، لیکن جب دنیاوی بات کروں تو تم لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ تو انتظامی معاملات کے اندر آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر شورائی نظام کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی برائی یہ شروع ہو گئی بنی امیہ کے دور کے اندر جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی کہ اب وہاں پر ایک آدمی خود فیصلہ کر دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جو ہمارے علماء تھے انہوں نے جب دیکھا کہ نااہل بادشاہ آ گئے، نااہل خلیفہ آ گئے، تو انہوں نے آ کے اپنی روزی روٹی کے لیے وہ خلیفہ کے پاس چلے گئے، رات کو انہوں نے خلیفہ کے کان میں کچھ کہا اور صبح وہ انتظامی امور ہو گیا۔ مشورہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ کام جاری کر دیا۔ ایک بہت بڑی جو غلط بات تھی وہ یہ ہونے لگی۔ اس کے بعد جو خلافت تھی وہ ہمیشہ مشورے کے ساتھ خلافت جو تھی وہ ہمیشہ مشورے کے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ مشورہ ہوتا تھا، مشورے کے بعد پھر آپ کی خلافت ہوتی تھی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب آپ زخمی ہوئے تو آپ نے ایک شورا قائم کری، اور شورا قائم کرنے کے بعد کہا کہ یہ جس کے لیے بھی یہ نام ہے، ان نام کے ساتھ جن کے اندر بھی وہ جانا چاہیں وہ اپنا نیا خلیفہ چن لیں۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی ٹائی ہو جائے تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ جو جن کے ساتھ فلانے صحابی ہوں گے ان کی طرف رائے چلی جائے گی۔ تو وہ ایک مشورے کے تحت آپ کی خلافت دیا جاتی تھی، خلافت قائم ہوتی تھی۔ مگر ہم دیکھتے بعد میں یہ ہے کہ ملوکیت کے دور کے اندر، بنو امیہ کے دور میں بالخصوص، اب جو خلافت ہے وہ مشورے سے نہیں بلکہ قبائلی سوچ پہ چل رہی ہے۔ اب کس پہ چل رہی ہے؟ اب خاندان پہ چل رہی ہے۔ اب کس پہ چل رہی ہے؟ باپ سے بیٹے پہ چل رہی ہے، بیٹے سے بھائی کے اوپر چل رہی ہے، پوتے کے اوپر چل رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر خرابی آ گئی تھی۔ دوسری بات جو اس کے اندر اہم ہے وہ یہ کہ عوام کے حقوق ہوا کرتے تھے۔ اسلامی حکومت کے اندر عوام کے حقوق ہوا کرتے تھے، اور بڑے گہرے حقوق ہوا کرتے تھے عوام کے، یعنی عوامی رائے امپورٹنٹ تھی، آزادی تھی، ان کو اپنی بات کرنے کی آزادی تھی، اپنی سوچ رکھنے کی آزادی تھی، ساری چیزوں کی آزادی تھی۔ مگر جب یہ ملوکیت آئی تو انہوں نے آزادی کو بالکل انہوں نے جو ریاست تھی، ریاست نے آزادی کو چھین لیا۔ اسی کی وجہ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے صحاباؤں کو، کتنے تابعین کو، کتنے تبع تابعین کو برے طریقے سے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، لوگوں کی رائے کو سلب کیا گیا، لوگوں کی رائے استعمال نہیں کی جانے لگی۔ یہ ایک اور بہت بڑی چیز ہو گئی تھی، کیونکہ ریاست اللہ کی تھی اور اس ریاست کے اندر کوئی خلاف شریعت کام نہیں، مگر انتظامی معاملات کے اندر لوگوں کی رائے لینا بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ملوکیت تھی جو کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی، بادشاہ تھی جو اپنی مرضی تھی وہ کام کر رہا ہے۔ یہ ساری وہ برائیاں جو تھیں یہ آ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کس دور میں ہے؟ یہ ساری کی ساری یہ دور ہے بنو امیہ کا، اور اس دور کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اسی دور کے اندر جو میں نے ایک کیریکٹر کہا کہ ایک سب سے امپورٹنٹ اور ایک سب سے اللہ کے ایک بہت ہی نیک سیرت شخص جو آئے، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔
عمر بن عبدالعزیز مصر کے گورنر بھی رہے، بادشاہ کی طرح ان کی ایک تربیت بھی ہوئی، بڑے شاہانہ انداز میں یہ رہے، مدینہ کے بھی گورنر رہے۔ ان کے جو غالباً سسر تھے انہوں نے ان کی وصیت تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ جب ان کو خلافت کی بات آئی اور جب ان کو خلافت دی گئی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا، جو سب سے اہم کام کیا انہوں نے وہ کیا دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کو خلفائے راشدین کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے اور اس پیرائے میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلا عمل کیا انہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کو لینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ خلافت تو ایسے ہوتی نہیں ہے، خلافت کے لیے تو آپ کو مشورہ چاہیے ہوتا ہے، خلافت تو عوام آپ کو چوز کرتی ہے، یہ تو موروثی سیاست ہے اور میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ خلافت لینے سے انکار کر دیا، بولا میں نہیں لیتا۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا کہ یہاں پہ حالات بڑے خراب ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقے میں انہوں نے خطبہ دیا اور عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اہل رائے کے سامنے گئے اور جا کے کہا مجھ پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے، میں اس کو اپنے لیے اہل نہیں سمجھتا ہوں، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کو دیانتدار، امانتدار سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ خلیفہ بننے کے لیے بالکل اہل ہیں۔ جس کے بعد آپ نے خلافت لی، یعنی موروثی کو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو سب سے پہلی تجدید انہوں نے یہ کری، جو ایک گندگی پیدا ہو گئی تھی انتظامی اعتبار سے۔ دیکھیں ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں دینی معاملات میں، عقائد کے معاملات میں کوئی برائی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جو ہمارے خلفاء تھے وہ رات بھر شراب پیا کرتے تھے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھتے تھے، کبھی انہوں نے کسی کو نماز سے نہیں روکا، کبھی انہوں نے زکات سے نہیں روکا اور اسلامی احکامات سے انہوں نے کسی کو نہیں روکا، مگر موروثی سیاست جو برائی آ گئی تھی اس کو انہوں نے سب سے پہلے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا اور انہوں نے کہا نہیں، عوام مجھے انتخاب کرے۔ عوام نے ان کا انتخاب کیا۔ دوسری چیز جو انہوں نے کری وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ یاد رکھیں کہ جو بیت المال ہوتا ہے وہ عوام عوام کی طرف سے حکمراں جو ہوتا ہے اس کا اصل بیت المال کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ وہ عوام ہے۔ جو ریاست کی عوام ہے وہ بیت المال کی مالک ہے۔ اس کی کسٹوڈین کون ہے؟ اس کا کسٹوڈین یہ خلیفہ ہوتا تھا۔ مگر اس دور کے اندر خلیفہ نے کیا کیا تھا کہ وہ مال کا بے رحم، بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کو ذاتی جاگیر سمجھنا شروع کر دیا، ذاتی ملکیت سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی بیت المال سے جس کو چاہا جاگیریں دے دی، بیت المال سے جس کو چاہا اپنا پولیٹیکل مینوورنگ شروع کر دی، اس کو پیسے دیے، اس کو خزانہ دیا، یہاں بغاوت کرنے کے لیے پیسہ، یعنی ٹیکس کے پیسے کا غلط بیجا استعمال کرنا شروع کیا۔ جب یہ سارے استعمال ہو رہے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسرا سب سے اہم کام یہ کیا کہ بیت المال کو انہوں نے سیکیور کیا، اور اس سیکیور کرنے میں سب سے پہلا کام ان کا کیا تھا کہ ساری جاگیریں جتنی بھی تھیں ان ساری جاگیروں کو بلوایا، سارے جاگیرداروں کے کاغذ بلوائے کہ بھائی تمہیں کتنی جاگیر ملی تھی، اتنی ملی تھی، لے کے آؤ، تم بھی لاؤ، اپنی لاؤ۔ سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا اپنے گھر سے، اپنی بیوی کی جاگیر، اپنی جاگیر، اپنے بچوں کی جاگیر، سب کو کاغذ میں رکھا اور پھر کینچی سے سب کو کاٹ دیا اور کہا ان میں سے کوئی جاگیر نہیں چلے گی۔ بہت شور مچا ادھر، بہت شور مچا کہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ سارے خلفاء نے کیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر نیچے کے کسی خلیفہ نے کوئی کام کیا اور حضرت امیر معاویہ نے کیا ہو تو کس کی بات زیادہ اہم ہے رضی اللہ عنہ؟ تو جواب دیا گیا حضرت امیر معاویہ کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہدایت نامہ ہے وہ قرآن اور سنت سے ہے اور حضرت معاویہ سے بھی پہلے کا ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر عمل کروں گا رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کے اوپر عمل کیا کہ جاگیرداری کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا، زمینیں عام لوگوں کے اندر بانٹ دی، ان سب کو بیت المال کا حصہ بنا لیا، اور پھر اس طریقے سے آپ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ یہ سب سے اہم انہوں نے جو دوسرا کام کیا تھا وہ یہ، یعنی پہلا انہوں نے خلافت جو ہے وہ وراثت میں نہیں لی بلکہ انتخاب کے ذریعے آئے۔ دوسرا کام انہوں نے ساری جاگیریں ختم کر دی، انہوں نے یہ جو نظام تھا اس کو ختم کیا اور سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اندر بانٹ دیا، لوگوں سے جاگیردارانہ نظام اور بادشاہانہ نظام کو چھین لیا۔ اس کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں آتے ہیں کہ سادگی کی انہوں نے وہ اعلیٰ مثال قائم کی جو حضرت ابو بکر کے دور میں دیکھنے کو ملتی تھی، جو حضرت عمر کے دور میں ملتی تھی دیکھنے کو، جو حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور میں ہمیں ملتی تھی، سادگی کی مثال، وہ مثال انہوں نے قائم کر کے دکھائی، اور اتنی خوبصورتی سے وہ قائم کر کے دکھائی کہ آپ کا انداز یہ عالم تھا کہ جب آپ اپنے دفتر میں گھر پہ بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو بیت المال سے آپ کا چراغ جل رہا ہے،
لیکن اگر کوئی غلام آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ سے کہے، کوئی معاون آپ کے پاس آ کے کوئی آپ سے بات کرے اور گھریلو بات کرے، کوئی بیوی یا بچہ کوئی آ کے بات کرے، تو آپ اس چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے، میں اس کو اپنی ذاتی اس میں نہیں کر سکتا. تو آپ نے سادگی کا وہ عالم استعمال کیا کہ ایک جوڑے کے اوپر آ گئے، ساری خوشبوئیں، ساری چیزیں، وہ شانہ زندگی کو چھوڑا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی ایج کے اندر، یعنی اگلی صدی میں فوراً ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اعلیٰ مثال انہوں نے قائم کی تھی. تو یہ جو آپ سوال کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے بگاڑ پیدا ہوا، وہ بگاڑ بنو امیہ کے دور میں وہ یہ والی چیزیں تھیں کہ انہوں نے بیت المال کو ذاتی مال سمجھ لیا. انہوں نے جاگیریں، انہوں نے آپ کا اللہ کی حاکمیت کی جگہ اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کی کوشش کری. انتظامی معاملات کے اندر بھی شورائی نظام کو ختم کر کے اپنی فرد واحد کی چیزیں نکال دی. ان چیزوں کا جو تھا وہ ختم ان کو کیا. اور پھر اس لیے ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ کہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے خلافت میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ نظام کس طرف سے چلا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو گڑبڑ رہی ہے وہ آپ کے اس دینی معاملات کے اوپر نہیں ہوئی، مگر انتظامی معاملات کے اندر آپ نے ہمیشہ کسی دوسرے کو اپنا خدا بنایا ہے. اور دینی دوسرے معاملات کے اندر بنانا، شریعت کے پیرائے سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اگر ودن شریعت رہ کے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی تجارتی لین دین کرنا ہے، آج کے دور میں امریکہ سے کرنا ہے، آپ کو یورپ سے کرنا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. مگر اگر اس کے اندر سود کا شائبہ ہوگا آپ نہیں کر سکتے. باقی انتظامی معاملات کے اندر آپ کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں جو آپ کو مضاربہ، مداربہ اور آپ کے پاس جو دیگر طریقے ان کے تحت آپ کر سکتے ہیں. انتظامی معاملات کے اندر ود ان دا پیرامیٹرز آف اسلام، ود ان دا پیرامیٹرز آف دی باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، آپ ان کے اندر سے کر سکتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اس لیے جو آج ریاست قائم ہوگی وہ ان معاملات میں خود کفیل ہوگی، اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاملات کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھے آپ؟ جی سر.